پیغمبراں نوں معراج کروایا، پر جڑا معراج اللہ نے آمنہ دے لال نوں کروایا ایو جے انعام کسے نبی دا معراج نہیں۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین نے خود فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان کا لفظ اللہ نے استعمال کیتا۔ اللہ نے فرمایا سبحان کے پاک کے کو ذات۔ عام طور پہ بھی اگر کوئی چیز اساں خوبصورت لیتے ہیں، اچھی اور عجیب تر لیتے ہیں تو اسی آتے ہیں پاک سبحان اللہ، کہ ساری چیز کا مالک خالق اور رب العالمین جانتے ہیں کہ پاک کے کو ذات۔ پھر رب خود فرماوے کہ با سبحان اللہ کہ محبوب دا معراج، جہاں معراج اللہ خود فرماوے کہ سبحان اللہ کہ با محبوب دا معراج۔ اور پھر سبحان کا معنی ہوتا ہے کہ پاک ذات، رب العالمین غمی تو دکھاں تو مجبوریاں تو جسم تو پاک ذات ہے۔ اسا ارادہ کرتے ہیں کہ خوشی منانی ہے، لیکن سانو کوئی اس طرح کے حالات آتے ہیں اسا خوشی نہیں منا سکتے، کیونکہ صرف رب کی ذات پاک کے جو چاہے کر سکتی ہے۔ مجبوریاں تو غمیاں تو پریشانیاں تو بیماراں تو دکھاں تو وہ ذات پاک۔ اللہ نے فرمایا سب کو پہلے میں اپنے ذکر فرمایا تاکہ کوئی بندہ انکار نہ کر سکے کہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر تھے کیویں، پھر آئے کیویں، پھر کیویں انہوں نے معراج ہویا، جسم مبارک ہوئے جسمانی ہویا یا روحانی ہویا، کس طریقے نال اللہ نے فرمایا جیویں بھی ہویا بابو معراج۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ کہ میں اپنے بندے کو لے گیا تے انہوں معراج کروایا، جیویں کرایا اللہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ ساری عقل دے وچ ایک گل اونتی نہیں کہ کیویں معراج ہویا کہ ایک گھڑی دے وچ ایک لمحے دے وچ، لیکن انسانی عقل تو باہر ایک کھاتا انہوں جڑا کھاتا انسانی عقل تو باہر ہوئے انہوں آندے نے خدا دی قدرت، انہوں آندے نے نبیاں دا معجزہ تے انہوں آندے نے ولیاں دی کرامت۔ جڑی انسان دے ذہن تسلیم نہ کرے انہوں آندے نے خدا کی قدرت، یا پھر آندے نے نبیاں دا معجزہ، یا پھر ولیاں دی کرامت۔ یہ چار سارے ذہن تسلیم نہیں کرتا یہ کام ہویا کیویں ہے۔ انہوں آندے نے خدا دی قدرت، انہوں آندے نے نبیاں دا معجزہ، انہوں آندے نے ولیاں دی کرامت، جڑا انسانی عقل تو پتہ باہر ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ کہ میں پاک ذات تے میں ہی کرایا اپنے محبوب معراج، تاکہ کوئی بندہ انکار نہ کر سکے۔ جب ایک چیز ہے ہی پاک، وہ جیویں مرضی چاہے محبوب معراج کروا سکتا ہے۔ سبحان اللہ اسرا اور سیر کرائی، سیر ہوندی ہے ہر ایک زمین نے سیر کی تھی، ہر انسان نے نبیاں نے۔ اگر کوئی سیر کرنے واسطے جاتا ہے مختلف طریقے کے نال سواری کا انتظام کرتا ہے تے اپنے زمین کے اوپر سیر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سیر محبوب کرے عرش برید ہوتے جتے کوئی نہیں جا سکتا، اتنے سونا محبوب اپنا دلال یہ محبوب کی دراج یہ سیر بے عبد اللہ پاک فرماتے ہیں میں پھر خاص بندے بندے اللہ کے سارے نے، انسان سارے نے، نبی نے، رسول نے، عام انسان نے، لیکن اللہ نے فرمایا خاص بندے نے، بے عبد اپنے خاص بندے نے۔ اللہ کا خاص بندہ صرف محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، جن کے صدقے اللہ نے کائنات بنائی، وہ صرف خاص اللہ کے بندے اور اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معراج کروائی، لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج اور محبوب کی معراج فرق ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج امتحان ہے، محبوب کی معراج انعام ہے۔ رب العالمین نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین نے پیدا فرمایا اور جنت کے انعامات کی جگہ دے اوپر رکھیا ہوئے۔ حضرت
حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک نبی دے ہاتھ ہاتھ علی دا نبی دے ہاتھ قربان جاوی علی تیری شان تو مقدر تو نبی دے ہاتھ سے تیرا ہاتھ سبحان اللہ. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے فرمایا علی آج چلیے سونیا کتے فرمایا احد پہاڑ دے اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے کی فرمایا احد پہاڑ دے پتھر میں محمد نال پیار کرتے ہیں. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال میں تر پیا جلدیاں جدوں مدینے دی بستی تو باہر نکلے بہت پہاڑ دے اوپر نظر پئی تے ایک سفید داڑھی والا بابا نورانی چہرے والا لکڑ دے آسرے دے نال تھلے پیا اتردا. میرے نبی نے فرمایا علی جی نبی فرمایا ایک انساناں وچوں نہیں ایک انساناں وچوں نہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انساناں وچوں نہیں تو پھر کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ بھی دسے گا وہ کون ہے؟ میں محمد کون ہوں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سونے نوجوان کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا خود دسے گا وہ کون ہے؟ میں محمد کون ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پہاڑ کے قریب گئے حضرات محترم جب بزرگ قریب آیا ہے آپ کیا کرتا ہے کہ سونے محبوبہ میں زمانہ حضرت آدم علیہ السلام دا جنہ میں حضرت
سارے کو مختلف طریقے دے نال طاقتور بھی زیادہ اد کر دیا نے سونے پالا میں ہوا دے وچ پئی اڑدی ساں سبحان اللہ اج کر دیا نے سونے میں ہوا دے وچ اڑدی ساں اڑتی اڑتی ایک گلاب دا پھل دیکھا ہے بوٹا موت کے قریب گئی میں اچھا لگا ہے آدھے میں گلاب دے اس بوٹے دے کول گئی ہوا دا جھولا آیا تے پھل کھلی ہے جدو پھل کھلی ہے تے اندر ہر پتے دے اوتے نبی دا نام ہی ہے تے نال علی دا بھی لکھیا ہوا سبحان اللہ میں کہ عجیب گل ہے نبی دے نال علی دا نام لکھیا ہوا ہے آگے پھر ہوا دا دوسرا جھولا آیا تے اس گلاب دے پھل دے وچوں محبوب دے درود دی آوازاں بیان ہوئیاں میں حیران ہو گئی کہ گلاب دا پھل دے وچوں محبوب دے درود بھی پڑھتے ہیں آوازاں بیان ہوندیاں نے وہ ویکھاں سے کملی والا کیڑا سونا ہے کیڑا شانہ والا وہ نبی ہے پھر آج کر کے دل وچ خواہش ہوئی ہے کہ ویکھاں صحیح جڑے نبی دے نال علی دا نام ہے وہ کیڑا سونا ہوئے گا وہ کیڑا نبی دا غلام ہے تے سونے میں مجبور ہو کے تواڈے کول آئیاں وا کہ ویکھاں صحیح کیویں نبی ہے تے کیویں علی ہے عرض کرتے ہیں میں کلمہ پڑھاؤ جنہیں آدم علیہ السلام نے عرض کی رب العالمین عرش دے اوتے اللہ دے نام دے نال محمد دا نام لکھیا ہوئے تے نبی دے نال علی دا نام لکھیا ہوئے رب نے نہ اپنے تو جدا محبوب نو کیتا ہے نہ محبوب تو علی نو کیتا ہوئے جنہیں اللہ نو محبوب پیارا ہوئے ایویں میرے نبی نو علی پیارا ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کس بات علی اسرا رب العالمین کسی فرشتے کی دعا قبول ہوتی تو دیکھ جانا زیارت کر جانا نبیاں کی زیارت ایک دن فرشتے سورج جن جمتی سورج کے نال اللہ رب العزت نے کوئی التجا کرتا کہ مولا میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیرے نبی ادریس علیہ السلام کی زیارت کر کے آؤں میرے رب العالمین نے فرمایا کہ جا میرے نبی کی زیارت کر کے آ جب حضرت ادریس علیہ السلام کے کول آئے ادریس علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہے کتوں آیا ہے عرض کر کہ یا نبی اللہ میں بڑی دیر ہو گئی اب رب کا التجا کرا کہ یا اللہ میں اجازت دے تیرے نبی کی زیارت کر کے آؤں سبحان اللہ حضرات محترم اللہ پاک نے فرمایا ذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا اللہ دا نبی ہے اللہ دا سچا نبی ہے حضرات محترم جب نوری فرشتہ کو آیا ہے حضرت ادریس علیہ السلام پوچھتے ہیں تو کتوں آیا ہے عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ سورج لگ چکا ہے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے 360 فرشتے سورج نو چک کے کھلوتے ہیں بڑی
والسلام نے روح قبض کر لی پھر لٹا دیتی ہے. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی نے پھر عرض کی مولا میں ہونا جنت میں دکھا دے. اللہ نے فرمایا رضوان جنت کے دروازے کھول دے میرے نبی نو ساری جنت کی زیارت کرا دے. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی جب جنت دے وچ گئے جنت دی نعمتاں دیکھیاں نے حوض کوثر دیکھیے سلسبیل دیکھیے مختلف طریقے دے نال اللہ دی جدوں نعمتاں دیکھیے نے جنت دے وچ بیٹھ گئے. جنت دے وچ بیٹھ گئے پر اس نے عرض کی سونے جلدی ہم زمین تے فرمایا تو میں کیڑا جاندا ہوں تیرا جنت تے جاوے او کدوں چاہندا ہے کہ میں زمین دے مشکلات دی اندر غمی پریشانی توپ چھان ٹھنڈ گرمی سارے مختلف طریقے دے نال. ادریس علیہ السلام کہا کہ میرا فرشتہ لے کے گیا جی چلیے واپس ہمیں نہیں ہون تے نہیں جانا. آج کا دن مولا تیرا نبی تے بیٹھ گیا میں نہیں کرنا. میرے رب فرمائے کہ میرے نبی نو نیتی رہنی دے. سبحان اللہ. نوری فرشتہ آیا جی جب تک آمن بنا بننے کا سے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا. ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑے نورا تے غلمان تے فرشتے رہتے ہیں یہ بھی تو رہتے ہیں. نوری فرشتے نے عرض کی نبی اللہ ایک محبوب کے غلام نے فرمایا میں بھی محبوب کا غلام ہی ہوں. جنت کے رہن دے میں بھی محبوب کا غلام ہی ہوں. تے جنت میں ادریس علیہ السلام رہ گئے. ادریس علیہ السلام نے جنت ویکھی تے جنت وچ رہ گئے. امت بھی بھول گئی اولاد دی کتاباں دے وچ ہے کہ 5 بیٹے بھی سن اولاد سی بیوی سی بچے سن لیکن بیوی تے بچے بھی بھول گئے امت بھی بھول گئے جنت وچ رہ گئے. کوئی کملی والا ہے رب دا بھی دیدار کر کے سونیا میری امت رہ گئی ہے یا اللہ میری امت پیچھے رہ گئی ہے. میں اپنی امت کو جانا چاہوں گا. جب یہ دنیا تو زہری پردہ فرمایا پھر بھی میرے رب نے فرمایا کہ سونے اگر چاہتے ہو تو میرے کول آ جاؤ. یا اللہ نہیں میں اپنی امت کو رہنا چاہتا ہوں. میں اپنی امت کو امت کے نال بے وفائی نہیں کرنی. امت وفائی کرے تھوڑی ہو نہیں بے وفائی محبوبت نال لیکن میرے نبی نے علی کی مولا نہیں میں امت نال بے وفائی نہیں کر سکتا. ادریس علیہ السلام بھی نبی سن امت بھی چھڈی اولاد بھی چھڈی جنت وچ بیٹھ گئے. محبوب بھی تے کہنے میں جنت وچ معراج کرنا زیارت کی تھی لیکن پھر بھی یا اللہ اے جنت وچ میرے غلاماں نہیں آنا ہے. ادریس علیہ السلام نے عرض کی تھی سونے میں بھی تھوڑا غلام ہی ہوں یعنی کہ جنت محبوب دے غلاماں واسطے بنی ہوئی. جنت محبوب دے غلاماں واسطے بنی ہوئی ہے. حضرت ادریس علیہ السلام بھی جنت وچ رہ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معراج عرض کی تھی مولا نبیوں کو معراج کرواتا ہے میں بھی معراج کروا دے. کتابوں میں چلتا ہے کہ اللہ نے براق بھیجا. بعض روایت میں چلتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اس پتھر کے اوپر اپنے قدم رکھ تے پتھر پر پرواز کرتے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر اوپر کھلوتے ہیں تے پتھر اوپر ہونا شروع ہو گیا اڑن لگ گیا. جدو اڑدیاں آسمان دے قریب گیا تے ابراہیم علیہ السلام ساری دنیا تھلے تے ابراہیم پھر اتنے دیا نظر آتا. جدو تھلے نظر مارے تو ساری کائنات نظر پہ آتے کہ کوئی نبی ہی نکال کوئی عام بندے کی نہیں نبی ہی نظر ہے. ساری کائنات نظر ہے. ایک بندہ گناہ کیا کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا اس بندے کو موت دے دے تیرا نافرمان ہے گناہ کیا کرتا ہے. اللہ نے اس بندے کو موت دے دی. پھر دوسرے بندے نے دیکھا یا اللہ ایک بندہ کی گناہ کیا کرتے ہیں موت دے دے تیری نافرمانی کیا کرتا ہے. اللہ نے دوسرے بندے کو بھی موت دے دی. پھر تیسرے نے دیکھا یا اللہ ایک بندہ گناہ کیا کرتے ہیں موت دے دے. میرے رب نے تیسرے بندے کو بھی موت دے دی. جدو چوتھے کا عرض کرنے لگے میرے رب فرمایا ابراہیم تھلے دور جا زمین تے دور جا تو سارے میرے بندے پر وہی کرنا ہے لیکن وہ ایک عرش برین کو بھی تک جائے گا. میں رب کا دیدار کرے گا. جتنا بھی گناہگار دیکھے گا محبوب پھر عرض کرے گا مولا میری امت کو معاف کر دے. مولا میری امت کو معاف کر دے. تم مروائی جانا ہے اور جوئی جائے گا نال بخشوائی جائے گا. وہ محبوب ہے سارا نبی سارے شان والے نبی سارے مقام والے عظمت والے لیکن نبی
انہوں نے اپنی امت واسطے بد دعا بھی کر دی تھی. جب تنگ آئے امتا نے کام کیا بد دعا بھی کر دی تھی, سارے غرق ہو گئے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے وچ گئے, لوگاں نے پتھر مارے. حضور علیہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال میں فرماتے ہیں میں دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے, لہو لہان ہو گئے, سارا جسم سارے بدماش طائف کے لوگ پتھر مار دے. وہ تو جبرائیل بھی آئے, سونا تسی حکم سے ہو انہاں نو میں پرد چک کے نہ سارا الٹاس کا نالے پہاڑ کٹھے کر کے نہ ریزہ ریزہ کر دے, اس قوم کو تباہ کر دے. میرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ مہدی قومی انہم لا یعلمون, یا اللہ اس قوم کو میری شان کا پتہ نہیں ہے, لیکن انہوں مارنا نہیں, انہوں نے عذاب نہیں بھیجا. جبرائیل امین نے فرمایا کہ جبرائیل اگر میری شان کا پتہ ہوتا تو میرے نال اتنا ظلم نہ کرتا کہ میں محمد کا کلمہ پڑھتا. لیکن پھر میں اللہ کا نبی رب کو دعا کرتا, اللہ مہدی قومی انہم لا یعلمون, بڑے نہیں چھوٹے سے خالق بن ولید انہاں طے پایا کرتا, بڑے نہیں تے چھوٹے کیویں ہوئے ہیں. پورے اسلام کے ہر مسلمان میں کافر بھی جانتے ہیں کہ خالد بن ولید جرنیل سلام مجاہد آدمی سے انہوں نے اللہ کے نبی کی دعا سے اللہ کرتے نہیں چھوٹے بڑے تو انہوں نے سارے ولید بن مغیرہ اور بدبخت ظالم حضور کا دشمن سی, لیکن انہوں نے پوترے لگتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معراج جب پتھر اٹھے گیا, ابراہیم علیہ السلام نے دیکھے بندہ گناہ پہ کرتا, یا اللہ اس بندے کو موت دے دے. اللہ نے اس بندے کو موت دے دی. اتنے تھوڑا جہاں ہوتے ہوئے تو میرے رب نے فرمایا سونیا ابراہیم تو کہ صرف آسمان تک ہی آئے ہیں تو بندے ہی مروائی جاتے ہیں, اور لا مکان تک آئے گا, عرش بری تک آئے گا, سدرۃ المنتہا تک آئے گا, تاکہ امت کو بخشوائی جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہے, یا اللہ میں نے اپنا دیدار کروا دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ کو دیدار میرا نہیں کر سکتا. بار بار اصرار کیا, عرض کی, اللہ نے نبی اللہ کے رسول ہے. رب نے فرمایا چلو کوئی دور دے ہوتے آؤ, کوئی دور دے آئے, ایک سوئی دے نکے دے کروڑواں حصہ اللہ نے تجلی سنی, وہ پہاڑ بھی سرما بن گیا. تے 3 میل تک رات دے وقت اندھیری رات کالے پتھر ہوتے کالی کیڑی بھی چلتی سی. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ بھی لیندے سن تے ان کی آواز بھی سن لیندے سن. تے موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ دی تجلی ہے, اس تو بعد اپنا چہرہ مبارک ڈھانپ کے رکھتے سن, کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا سی, اتنا اللہ نے حسن عطا کیتا. تے حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک ہوتے تجلیات پڑھتے سن, جڑا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتا اور نور مصطفیٰ کی میں دیکھے, جڑا سورج کو نہیں دیکھ سکتا ہے تے سورج کی محبوب دے نور دی خیرات ہے. اللہ نے پڑھتے رکھے ہوئے سن کہ محبوب دے صحابہ بھی پڑھتے وقتوں میں دیکھتے سن. صرف صدیق اکبر نے بس اصلی حالت محبوب نے دیکھا کہ دوبارہ سال دے وچ گئے, باقی سارے صحابہ نے پڑھتا دے وچ دیکھا. اللہ کے نبی کے چہرے مبارک سے پڑھتے ہوئے سن, صرف ابو بکر صدیق کلے سے پڑھتے ہیں جنہوں نے محبوب نے پڑھ دیا تو بغیر میں, یا پھر جنت میں جنتی لوگ دیکھیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معراج, سارے نبیاں نے معراج, عیسیٰ علیہ السلام کا معراج ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیاں کو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واسطے ہفتے دن چھٹی تھی, اللہ کی عبادت واسطے مخصوص دن تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت واسطے اعتبار کا دن ہے. یہودیاں نے مشورہ کیا کہ یار سارے نبیاں نے اعلان نہیں کیتا کہ ہفتے میں تبدیل کیا جائے, تو عیسیٰ علیہ السلام نے ہفتہ تبدیل کر کے اعتبار کا دن رکھ لیا, وہ دشمن بن گئے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے منن والے کمرے دے وچ لے کے خطاب کرن واسطے تقریر کرن واسطے
یہودیاں نے دیکھا کہ کمرے کے اندر قابو آ جان گے. یہودیاں نے دیکھا گھیرا پا لیا. جب گھیرا پا لیا اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا. چوتھے آسمان پہ اللہ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا کہ اسے شکل دے وچ یہودیاں دے وچ ایک بندہ سی عیسیٰ علیہ السلام دی شکل بنا کے دے وچ او جدوں اندر وڑیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام دی شکل نوں بنا دتا. وہ یہودیاں نے انہوں پھاڑ کے پہلا ماریا اور میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں میں تواڈے وچ وہ کہتا رہا لیکن انہوں قتل کر دتا یہودیاں نے. عیسیٰ علیہ السلام کا معراج ہے وہ چوتھے آسمان تک چلے گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جڑا بندہ دین کا طالب ہے قرآن پڑھنے والا اللہ کے نبی کا فرمان پڑھنے والا پڑھتے ہوئے موت ہو جائے عیسیٰ علیہ السلام کو مکمل ہوتے تعلیم حاصل کرتا ہے. چوتھے آسمان کے اوپر بیٹھ کے انہوں کی تعلیم حاصل کروانے میں جڑا بندہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ کا قرآن سیکھاں سونے محبوب کا فرمان سیکھاں پڑھتے ہوئے بندہ فوت ہو جاتا ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اتنے پڑھاتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا مختلف طریقے دے نال نبیاں نو حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے فرمایا مذکور کتاب ادریس انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی کہ میرے نبی نو کتاب میں یاد کرو کہ سچا کہتا ہے انہیں وعدہ. اسماعیل علیہ السلام کا معراج تے گردن میں چوری ہے پھر بھی صبر ہے یا اللہ میرا معراج ہے میں داوی راضی ہوں. امتحان ہے سارے نبیوں کا معراج امتحان نماز نبی کا معراج انعام ہے. اللہ نے فرمایا سبحان اللہ اشرا بیاض میں اپنے نبی نو شاعر کرے اپنے نبی شاعر کرے پہلے فرمایا سبحان کے پاک کے ذات انہیں شاعر کرے جڑا پاک کے ذات انہیں کرے تاکہ وہ یہ نہ کہ کیویں کیتا کس طرح ہوئی نہ رب نے فرمایا میں پاک جو ہاں جی میں مرضی کراں پاک جو ہاں جی میں مرضی کراں اپنے نبی شاعر کراں معراج کراں. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معراج چھری دے کے گردن زکریا علیہ السلام آرے دے چیر کے انہاں دی معراج ابراہیم علیہ السلام نے پھر آگے نمرود دے وچ معراج اللہ نے فرمایا کہ میں ابراہیم کا معراج کروایا لیکن امتحان ہے سارے نبیوں کا معراج امتحان عام نہ نال معراج انعام ہے رب کا. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبد لیلا فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے دے وچ اللہ نے فرمایا تھوڑے سے حصے دے پھر شاعر ہوں بندہ اپنے محلے دے وچ اگر دوسرے محلے دے وچ اسی چلے جاویے نا بعض اوقات کچھ میرے کھائے رہے تے نا شاعر کرنا کہ پا ادھر کی ہم کرنا نے ساڈا محلہ ہے اپنے محلے تو انہاں دے شہر تے پڑھنی ہے لیکن اللہ نے فرمایا محبوب نو کرے اس خیر من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام کو مسجد اقصی مسجد اقصی تو عرش سدرۃ المنتہا تے گئے نے اے سونیا تیرا ہی محلہ ہے اے سارا تیرا ہی محلہ ہے. رب نے فرمایا کہ اپنے محلے تو دوسرے محلے تک بندہ سیر واسطے نہیں جا سکتا جنہ محلہ ہوئے جتنے تکر حدود ہوئے اتنے تکر وہ سیر کر سکتا ہے. اللہ دے نبی دا شاہ کائنات رب دی محبوب دا محلہ ہے سارا. حضرت امامنا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جب ولادت پر سعادت ہوئی میرے اکھن کو کجل ہو گئی غیب ہو گئی. امامنا فرماتے ہیں کہ انداز اللہ نے مجھے سونا دیتا کہ جا اللہ نے رب انداز دیا کتنے پریشان ہو گیا یکدم بچہ غائب ہو جائے پریشان ہو گیا یا اللہ اتنا سونا دے کے پھر دے لیے میرا فرمایا کہ آواز ہے آمنا فکر نہ کر محبوب زمین کی سیر کرنا واسطے کیا ہے. نما جدو وزیر اعظم آوے پہلے خزانہ چیک کرتا ہے پھر حکومت کا بھیجا ہے کہ چھوٹی کرنے کی حکومت جہاز ہیلی کاپٹر چلانا ہے کہ میں محبوب روپیہ کھانا ہوں مشرق مغرب شمال جنوب سونے سارا محلہ تواڈی زمین ہے تے محبوب سیر کا معاملہ فرمانے تھوڑی دیر بعد محبوب آ گئے محبوب آ گئے. اللہ نے فرمایا کہ محبوبہ اس ساری کائنات زمین ساری تواڈی غلام ہوئے گی تے نال اس ساری زمین تواڈے واسطے بنے گی. اما آمنا ایک دن
کلیاں بیٹھ کے خیال آیا کہ کاش کہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ ہوتا، انہوں نے سیر کرواتا، انہوں نے سواری کو جس طرح آج بچے چھوٹے چھوٹے سائیکلیاں لے کے دیتے ہیں اپنی اولاد تے باپ کا بھی منڈیا دے بھی چک کے سیر کرا ہے۔ خیال آیا کہ یا نہ میرا بچہ سیر کرتا اپنے باپ کے کنیاں کے منڈیا دے بیٹھ کے، یا باپ کو کھلونا لے دیتا جس طرح بچیاں کو کھلونا لے کے دیتا۔ غیبی آوازیں آتے تھے، آمنا فکر نہ کر، تیرے بیٹے نو اگر کھلونے کی ضرورت ہوگی تو چند کھلونا بنا دینا، چند کھلونا بن جائے گا۔ تے آمنا فکر نہ کر، اگر تیرے بیٹے نو سواری کی لوڑ پوے گی تو جنت جو براق آئے گا۔ آمنا فکر نہ کر، اگر شہر کی تیرے بیٹے نے ساری کائنات سارے نبی دنیا کے زمین تے سیر کرتے ہیں، تیرے بیٹے نو عرش برید ہوتے سیر تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ فرمایا ہے کہ برکتیں بھی ہیں، نور بھی ہیں من آیاتنا، تاکہ محبوب نشانیاں دیکھیں۔ سارے نبیوں نے نشانیاں دیکھیں۔ آمنہ باللہ نے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، سونے تو حاضر تے ناظر بنا کے بھیجا وے، خوشخبری تے ڈر سنان والا بنا کے بھیجا وے۔ سارے نبی نشانیاں کی گواہی دینے ہیں کہ اللہ ہے، تو محبوب دیکھ کے دس کہ میرا رب ہے۔ سارے نبیاں نشانیاں دیکھیں، اللہ نے پہاڑ بنائے، زمین بنائی، آسمان بنائے، اللہ نے درخت پیدا فرمائے، لیکن محبوبہ تسی دیکھ کے دسو اپنی امت کہ میں رب نے ایک کیا ہے۔ پھر دیکھ لیا کہ ایک صورت والا ایک بے صورت صورت تو پاک رب دی ذات صورت تو پاک ذات۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صورت والے نے بے صورت میں دیکھے ہے نا، بات کے آگوں کی صورت ہوگی تو بندہ دیکھے، آگوں کی چیز ہوگی تو دیکھے۔ رب شکل و صورت تو پاک ذات، ہاتھوں تو پاک، اکھاں تو پاک، منہ تو پاک، جسم تو پاک، پیراں تو پاک ذات ہے، لیکن بے صورت والے نے کیوں جا کے دیکھی؟ پھر زمین تے رب حاضر اور ناظر، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب نمشا رب دے قریب۔ تے پھر لے کے اگلے جب انشاءاللہ موضوع ہوئے گا میں اللہ رب العزت نے محبوب نو لے کے پھر کی تے رب ہر جگہ تے حاضر اور ناظر ہے۔ ہر بندہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے ساڈا قادر، اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، لیکن کوئی رب لے کے کیوں گیا ہے؟ اور سورت بھی پاک محبوب نے دیکھا کہ حضور فرمائے میں حجاب پار کرتی ہوں، حالانکہ رب پڑھتیا نہیں رہتا، محبوب دے پڑھتے سن حجابات سن، رب کو پڑھتیا تو پاک ذات ہے، حجابات تو پاک ذات ہے۔ پڑھتے دے تسی تے اسی چھپ سکتے ہیں، رب تے پڑھتے نہیں نہ چھپ سکدا، وہ پڑھتیا تو پاک ذات ہے۔ محبوب فرماتے ہیں میرے ابو پڑھتے سن، پڑھتیا تو 80,000 عالم، 80,000 ایک عالم سدرۃ المنتہا تک ایک عالم ہے، زمین تو سدرۃ المنتہا 500 سال کی مسافت ایک آسمان کی، پھر 10,000 سال کی مسافت دوسرے آسمان کی، پھر اگو اس طرح ڈبل ٹرپل ہوتا جاتا، 7واں آسمان کی تھے سدرۃ المنتہا کی تھے ایک عالم ہے، تے 80,000 عالم۔ میرے نبی نے فرمایا جب رب نے قریب کیا، میرے رب نے فرمایا کہ محبوب ٹھہر جاؤ، میں نماز پورا پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے آج بھی مولا تم کی نماز پورا پڑھتا ہے، سونے میں تو درود و سلام بھی پڑھتا ہوں، رب جی درود و سلام پڑھے۔ اللہ کے نبی فرمایا میں ٹھہر گیا، میرا رب پھر میں اتنے ٹھہریا، میرا رب اپنی شان کے مطابق سورت محمد ورگی بنائی، کیونکہ سورت پاک جو ہے سورت محمد ورگی بنا کے استقبال محمد کیتا ہے، جنہیں استقبال رب کرے خدا اپنے محبوب کا استقبال کے انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے گلیاں دے وچ اعلان کیتا کہ لوگوں میں اپنے رب نے مدینے میں پیا تو
میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ نے سچ فرمایا جن نے محمد کو دیکھا انہیں خدا نے دیکھا. صحابہ فرماتے سن اللہ آیا اب بھی یہ صورت محمد کی پہ چڑھی. دعا کہ اللہ پاک نیک عمل کرنے کی حضور علیہ السلام کی سنت کو کر